بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے. آج ایم اے اسلامیات کے مضمون الدعوت والارشاد کا سبق نمبر 64 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم جس عنوان کی تفصیل پڑھیں گے وہ ہے دعوت صحابیات اور مسلم خواتین کی ذمہ داری. گزشتہ سبق میں بھی ہم نے صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین کا جو دعوتی کردار تھا اس کے چند واقعات کی تفصیل پڑھی تھی. آج کے سبق میں مزید ہم کچھ واقعات کی تفصیل اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم خواتین کی ذمہ داریاں جو ہے دعوت دین کے حوالے سے، فریضہ دعوت کے حوالے سے، اور وہ کس طرح سے اپنے دعوت کو ہمارے آج کل کے معاشرے کے حساب سے پورا کر سکتی ہیں، اس فریضہ دعوت کو ادا کر سکتی ہیں، اس کی تفصیل پڑھیں گے. تو آئیے تفصیل کی طرف چلتے ہیں. گزشتہ سبق میں ہم نے صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین کا جو دعوتی کردار تھا اس کے بارے میں تفصیل کرتے ہوئے چند صحابیات کے جو دعوتی کردار تھا یا دعوتی جذبہ جو تھا اس کی تفصیل پڑھی تھی. آج کے سبق میں ہم نے مزید کچھ واقعات کو شامل کیا ہے جس میں حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ہے کہ انہوں نے کس طرح سے جو ہے وہ راہ دعوت میں اپنا کردار ادا کیا ہے. حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ ہجرت کے موقع پر جو جمع شدہ سرمایہ تھا جو گھر پہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ، وہ تقریباً 6000 درہم تھے، وہ ساتھ لے گئے تھے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور وہ نابینا تھے، انہوں نے جو ہے وہ آ کر اپنی پوتیوں سے پوچھا اور کہا کہ مجھے افسوس ہے کہ ابوبکر نے اپنے جانے کا جو ہے وہ صدمہ تمہیں پہنچایا اور مال بھی وہ سب ساتھ لے گیا، یہ دوسری تکلیف اس نے تم پر ڈال دی ہے. تو حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا کہ جہاں درم رکھے جاتے تھے اس جگہ پہ لے جا کر کنکریاں جمع کر کے رکھیں، اور اس طاق کے اندر جہاں درم رکھے جاتے تھے اور وہاں جو ہے ان کے اوپر کپڑا ڈال دیا اور دادا کا ہاتھ پکڑ کر اس پر رکھ دیا تو وہ مطمئن ہو گئے اور کہا کہ ابو بکر نے کافی مال چھوڑا ہے. تو یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ اس نے تمہارے گزارے کے لیے مال چھوڑ دیا ہے. تو اس طرح حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت کی راہ میں اپنا کردار ادا کیا. اسی طرح انہوں نے ہجرت کے بعد اپنے دادا کو مطمئن کیا کہ وہ مال سارا لے کر نہیں گئے. انہوں نے کہا کہ اس مال سے تمہارا گزارا ہو جائے گا. تو حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح سے اپنا کردار ادا کیا. اسی طرح حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دعوتی کردار ہے یا جو ان کی دعوتی جد و جہد ہے اس کا جو واقعہ ہے اس سے بھی جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ کس طرح دعوتی جد و جہد یا دعوتی جذبہ ان کے اندر کس طرح پایا جاتا تھا. مالک بن نظر سے شرک کی وجہ سے انہوں نے علیحدگی اختیار کر لی کہ وہ مشرک تھا اور مشرک کی نکاح میں وہ نہیں رہ سکتی تھی، اس وجہ سے انہوں نے اپنے پہلے شوہر مالک بن نظر سے علیحدگی اختیار کر لی. اب دوبارہ کسی مشرک سے وہ کیسے نکاح کر سکتی تھی، کیسے نکاح گوارا کر لیتی؟ حضرت ابو طلحہ جو کہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے جب ان کو نکاح کا پیغام بھیجا تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں پہلے جو ہے وہ شرک کی وجہ سے مالک بن نظر سے میں نے طلاق لی ہے، ان سے علیحدگی اختیار کی ہے، تو اب میں تم بھی مشرک ہو تو میں تم سے کیسے جو ہے وہ نکاح کر سکتی ہوں؟ ایک مشرک کو چھوڑ کر دوسرے مشرک سے میں نکاح کیسے کر سکتی ہوں؟ انہوں نے صاف انکار کر دیا اور ساتھ میں یہ کہا کہ میں تو اللہ واحد کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئی ہوں، اللہ واحد کو مانتی ہوں، اور تم تو جس خدا کو پوجتے ہو وہ ایک درخت ہے اور جو نفع نقصان کا مالک نہیں ہے. تو ابو طلحہ سے جو ہے وہ انہوں نے پھر اسلام پر نکاح کیا. کہا کہ اگر تم مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں اسلام قبول کرنا پڑے گا، اگر تم اسلام قبول کرنے کے لیے راضی ہو تو پھر جو ہے وہ میں تم سے نکاح کر سکتی ہوں. تو یہ ان کے اندر ایک دعوتی جذبہ تھا
वो अपने फरीज़ा दावत को समझती थी, इस वजह से उन्होंने जो है वो ये शर्त रखी। जब अबू तलहा को ये बात पहुंची, पहले तो उन्होंने इनकार किया, बाद में जब इस्लाम की हक़ानियत उन पर वाज़े हुई और उनकी बात जो है उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की उनके दिल में उतरने लगी, तो फिर वो जो है वो हज़रत उम्मे सुलैम के पास आए और कहा कि हक़ मुझ पर वाज़े हो गया है, इस वजह से उन्होंने फिर उनसे निकाह कर लिया। तो हज़रत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने भी जो है वो अपना महर जो है वो इस्लाम मुकर्रर किया कि मेरा महर जो है वो इस्लाम है, तुम इस्लाम कबूल कर लो तो इसी पर मैं जो है वो तुमसे निकाह कर लेती हूँ। तो हज़रत अबू तलहा से हज़रत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह इस तरह से हुआ है। अब मुस्लिम ख़वातीन जो है, जो आजकल के माशरे में हमारे यहाँ जो आजकल मुस्लिम ख़वातीन हैं, वो अपना दावती किरदार कैसे निभा सकती हैं, अपने दावती किरदार कैसे अदा कर सकती हैं, आजकल इस हवाले से जो है वो बहुत ज़्यादा मुस्लिम ख़वातीन जो है वो अपने आप को सिर्फ घरों में ही मसरूफ़ रखती हैं, अपने बच्चों के साथ अपने बच्चों की परवरिश में लगाए रखती हैं या घरों में महदूद रहती हैं। न कोई जो है वो तालीम का बंदोबस्त है, न कोई जो है वो दीनी तालीम हासिल करने की कोशिश करती हैं और ना ही दीनी तालीम फैलाने की कोशिश करती हैं। जबकि मुस्लिम मर्दों पर जिस तरह फरीज़ा दावत आयद होता है, इसी तरह मुस्लिम ख़वातीन पर भी ये फरीज़ा आयद होता है। तो दीगर मज़ाहिब की जो ख़वातीन हैं उनके अंदर आबाई मज़हब होने की वजह से अपने मज़हब के साथ ताल्लुक़ तो उनका मौजूद होता है, लेकिन आला तालीम की वजह से वो अमली ज़िंदगी में मज़हब से दूर हैं। यानी कि जो दीगर मज़ाहिब की ख़वातीन हैं वो आला तालीम हासिल करती हैं, डिग्रियां लेती हैं और आला तालीम हासिल करने की वजह से अपने मज़हब से अमली ज़िंदगी में वो दूर हो जाती हैं और जो है वो अपने मज़हब से, क्योंकि आबा व अजदाद से उनको वो मज़हब मिला होता है, इस वजह से ताल्लुक़ तो होता है, लेकिन अमली ज़िंदगी में जो है वो अपने मज़हब से दूर रहती हैं। एक तबका तो दीगर मज़ाहिब की ख़वातीन का ये है, तो इस तबके तक भी हमारी मुस्लिम ख़वातीन की ये ज़िम्मेदारी है दीन इस्लाम को पहुँचाएँ और उनको जो है अमली ज़िंदगी में जो उनकी ज़रूरियात हैं, दीनी ज़रूरियात हैं, मज़हबी ज़रूरियात हैं या दीगर जो ज़रूरियात हैं, उसके लिए उनको आमादा करें कि वो इस्लाम की तरफ राग़िब हों। इसी तरह बाज़ ख़वातीन इंसानी हुकूक़ के लिए दाराजाती सरगर्मियों में मसरूफ़ अमल हैं, यानी कि जो इंसानी हुकूक़ का एक ढंढोरा पीटा जाता है पूरी दुनिया में और उसकी वजह से लोगों को जो है वो वरगलाया जाता है, तो बाज़ ख़वातीन ऐसे जो है वो इदारों के साथ मुंसलिक हैं और वो वहाँ पर मसरूफ़ अमल हैं। तो ऐसी ख़वातीन को भी जो है वो दीन इस्लाम की दावत की बहुत ही ज़रूरत होती है कि सही इस्लाम का जो रुख है, सही इस्लाम का जो चेहरा है, वो उनके सामने रखा जाए। तो ये भी मुस्लिम ख़वातीन की ज़िम्मेदारी है। इसी तरह इन ख़वातीन का एक तबका जो है वो फ़िरका परस्त और फुस्ताई तंजीमों से वाबस्ता होकर इस्लामोफोबिया का शिकार हो गया है। यानी ऐसी ख़वातीन हैं, उसमें मुस्लिम ख़वातीन भी पाई जाती हैं कि वो फ़िरका परस्त और फुस्ताई तंजीमों से वाबस्ता हैं, इस वजह से वो इस्लामोफोबिया का शिकार हैं। तो उनको समझाना, दलाइल की दुनिया में अक़ली दलाइल के ज़रिए से वापस लाना, ये भी मुस्लिम ख़वातीन की ज़िम्मेदारी है। इस्लाम के बारे में उनके अंदर आमतौर से ये गलतफहमी पाई जाती है कि वो औरतों को उनके हुकूक से महरूम रखता है, कि इस्लाम जो है, जो कि एक दुनिया में प्रोपेगेंडा किया जाता है और इस्लाम के बारे में तरह तरह के जो है वो गलतफहमियाँ फैलाई जाती हैं, उनमें से एक गलतफहमी ये भी है कि इस्लाम औरतों को उनके हुकूक से महरूम रखता है। तो ऐसी ख़वातीन जो ये इस गलतफहमी का शिकार हैं, ऐसी ख़वातीन को जो है वो इस्लाम का सही चेहरा दिखाकर, इस्लाम की सही तालीमात दिखाकर उनको इस्लाम की तरफ राग़िब करना, ये भी मुस्लिम ख़वातीन की ज़िम्मेदारी में शामिल है। लेकिन उनके सामने जब सही बात पेश की जाती है तो वो मुतासर होती है। यानी ये सब चीज़ें तो हैं इनके अंदर। बाज़ ख़वातीन अमली ज़िंदगी में मज़हब से दूर हैं, बाज़ जो है वह इंसानी हुकूक़ के नाम पर जो है वो मुख्तलिफ़ सरगर्मियों में मसरूफ़ अमल हैं, बाज़ जो है वो मनफी किस्म की सरगर्मियों से या तंजीमों से वाबस्ता होकर इस्लामोफोबिया के शिकार हैं और बाज़ जो है वो गलतफहमी के शिकार हैं।
لیکن ان سب کے باوجود جو ہے وہ اسلام سے متاثر ہوتی ہے. جب ان کے سامنے کوئی صحیح بات رکھی جائے تو وہ اس سے متاثر ہوتی ہے. تو صحیح بات رکھنے کی ذمہ داری جو ہے وہ مسلم خواتین کی ہے کہ مسلم خواتین جو ہیں وہ اپنی ذمہ داری کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے ان خواتین تک، یہ جو مختلف طبقات ہیں خواتین کے، ان تک صحیح اسلام کی تعلیمات کو پہنچائیں. دعوت کا کام کرنے والی خواتین کے لیے یہ موقع ہوتا ہے کہ اس سے فائدہ اٹھائیں، کہ جب اس طرح کی جب ان کو جو ہے وہ متاثر ہوتی ہیں اور ان کے دلوں میں جو ہے وہ اسلام کی طرف رغبت پائی جاتی ہے، تو یہ مسلم خواتین کے لیے ایک موقع ہوتا ہے. تو لہٰذا مسلم خواتین کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان تک جو ہے وہ صحیح طرح اسلامی تعلیمات پہنچائی جائیں. اس کے علاوہ کچھ خواتین سماجی مسائل کا شکار ہوتی ہیں، یعنی کہ مختلف ان کو سماج میں، معاشرے میں مسائل کا سامنا رہتا ہے، مختلف مسائل کا وہ شکار ہوتی ہیں. مثلا جہیزی اموات، یعنی کہ جہیز نہ ملنے کی وجہ سے بعض، جیسے کہ ہندو جو ہیں، ہندوؤں کے اندر اگر یہ رواج ہے، عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر کسی لڑکی کو جہیز نہیں ملا تو وہ اس لڑکی کو موت کے گھاٹ تک اتار دیتے ہیں اور اس کو تانے مار مار کے. آج کل یہ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں بھی، چونکہ ہم ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں، ہمارے پاکستان کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے. اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ مادر رحم میں دختر کشی ہے، یعنی کہ ماں کے پیٹ میں ہی بچی اگر ہو تو اس کو مارنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ بھی ایک سماجی مسئلہ ہے جو خواتین کو درپیش ہے. اسی طرح جو عورت بیوہ ہو جاتی ہے، اس کی حالت زہر جو ہے، یہ بھی ایک سماجی مسئلہ ہے جو خواتین کو جو ہے وہ لاحق ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، آج کل کے معاشرے میں. اسی طرح جو ہے وہ دیگر جو مسائل ہیں، ان میں مسائل میں جو ہے وہ گھریلو تشدد بھی ہے. اس کا شکار بھی خواتین ہوتی ہیں اور ان کو جو ہے وہ گھریلو تو گھر کے اندر جو ہے وہ تشدد کا نشانہ، چاہے وہ شوہر ہو یا سسر ہو یا دیور ہو، ان کی طرف سے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے. مردوں کے اندر شراب کے استعمال کا عام ہونا، یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے، اور وہ شراب کے نشے میں دھت ہو کر پھر وہ تشدد کرتے ہیں خواتین پر. اور یہ جو مسائل ہیں، یہ سارے مسائل جو ہے ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں. بے پردگی ہے، عریانیت ہے، فحاشی ہے، اسی طرح مخلوط مجلسوں کی جو خرابیاں ہوتی ہیں یہ بھی ہمارے ہاں پائی جاتی ہیں. طلاق اور خلع کا اختیار مرد و عورت کو نہ ہونا، بعض ممالک میں جو ہے وہ طلاق اور خلع کا اختیار عدالت کے پاس ہوتا ہے، مرد کے پاس یا عورت کے پاس نہیں ہوتا. تو یہ بھی ایک بہت بڑا سماجی مسئلہ ہے جس سے خواتین جو ہیں وہ دوچار ہوتی ہیں. تو ان سب مسائل کی موجودگی میں یا ان سب مسائل کا جو حل ہے وہ اسلام جو ہے وہ بہترین طریقے سے پیش کرتا ہے، اور اسلامی تعلیمات جو ہیں وہ ان مسائل کے حل کے لیے ایک رہنما ہے، اور ایک رہنما ایک بہترین گائیڈ لائن فراہم کرتا ہے، اور اسلامی تعلیمات پر چل کر ان تمام مسائل پر قابو پایا جا سکتا ہے. تو اس لیے جو ہے وہ ان سب حالات میں یہ خواتین جو ان مسائل کا شکار ہوں وہ اسلام کی طرف راغب ہو سکتی ہیں. تو لہٰذا مسلم خواتین کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان مسائل کے خاتمے کے لیے بھی اپنی دعوتی ذمہ داری کو نبھائیں، اور اپنی دعوتی فریضہ دعوت کو ادا کرتے ہوئے، دعوتی ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے ان خواتین کو اسلام کی دعوت پیش کریں، اسلامی تعلیمات کی طرف ان کو راغب کریں، تاکہ ان مسائل کا بھی جو ہے وہ سماج سے خاتمہ ہو سکے اور اسلام کی دعوت کا جو فریضہ ہے وہ بھی ادا ہو سکے. لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے آج کے سبق میں دعوت صحابیات اور مسلم خواتین کی ذمہ داریوں کے بارے میں تفصیل پڑھی ہے. ہمارے اگلے سبق کا عنوان ہوگا صلحائے امت کا دعوتی کردار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.